السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 220 سیریل ہے۔ ہم نے کل سے یہ شروع کی ہے، ربیع الاول کی مناسبت سے بھی، اور ہم کو یہ بات بیان بھی کرنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ کل جو اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے اس پر بات کی۔ ہم اصل تو چاہ رہے تھے کہ تمام انبیاء سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ملا کر کے بیان کیا جائے، وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ بات بھی کریں گے اسی عنوان کے تحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بحیثیت انسان ایک کامل انسان ہے، اور ان سے جو بشری تقاضے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ جیسے بھول جانا ہے، بھوک کا لگنا ہے، پتھر مار دیا گیا تو چوٹ لگ جانا ہے، جادو کا اثر ہو جانا ہے، یہ ایک ایک کیس ایسے کیوں ہو گئے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، ہم اسی ضمن میں وہ بھی بات کریں گے۔ تو ابھی ہم وہ بات نہیں کر پائیں گے، کل انشاءاللہ زندگی رہی کہ جتنے نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان کے بارے میں، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اگر یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے، اس پر ہم ایک ایک نبی سے بات کریں گے۔ آج ہم کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں جو اس نے اپنے حبیب کے لیے قرآن میں بیان کی ہے۔ کل بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور کی شان کی طرح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں اللہ کے اور اس کے رسول کے محبت کو جاگزی فرمائے۔ ایک بات بطور تمہید کے بیان کر دیں، یہ ابھی ذہن میں آئی آتے یہ تقریر وقریر جو ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ علم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم کبھی سوچ کر آتے ہیں کہ آج ہم کیا بولیں گے، تو پتہ چلا ہم بہت اچھا بول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت تیار کر کے آتے ہیں اور کچھ نہیں بول پاتے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے، جیسے کل ہم کچھ تیار کر کے نہیں آئے تھے، سمجھے۔ بہرحال یہ بات جو ابھی آپ ہمارے ذہن میں آئی، ہم اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اہمیت بتانے کے لیے، یہ ہمارے پاس جو ارکان اسلام ہیں، پلرز آف اسلام جو ہیں، کسی بھی پلرز آف اسلام کی اللہ نے تشریح نہیں فرمائی۔ یعنی نماز ہے، نماز کا تو ذکر پورے قرآن میں سینکڑوں جگہ کر دیا گیا، وہ نماز پڑھی کیسے جائے گی یہ نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ جو چیز پلرز تھی کم سے کم اس کو دو دو چار کی طریقے سے کلیئر ہونا چاہیے تھا۔ کس میں؟ اللہ کی کتاب میں۔ رمضان ہے، وہ روزہ ہے، روزہ پلرز آف اسلام ہے۔ روزہ رکھا کیسے جائے گا، روزے کے شرائط کیا ہوں گے، روزہ ٹوٹ کب جائے گا، روزے کی فضیلت جو کچھ بھی ہے وہ صرف روزہ فرضیت کا ذکر ہے زیادہ سے زیادہ، اور یہ ہے کہ صاحب فلاں وقت سے فلاں وقت تک کھاؤ پیو نہیں اور شہوت سے دور رہو، بقیہ ساری چیزیں کچھ بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ حج ہے، پلرز آف اسلام بہت بڑا ہے، حج کرو، کیسے کرو، حج کی قسمیں کتنی ہیں، یہ کوئی چیز بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ اکنامکلی لحاظ سے اسلامی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہی زکوٰۃ لگائی گئی کہ اسلامی حکومت جب آئے گی تو کیسے رن کرے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور زکوٰۃ 2.5% مسلمان ایمانداری سے دے دے تو اس کو کسی مزید ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ ٹیکس بھرتے ہیں اتنا سب، اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ ابھی پرسوں ڈکن ہیرالڈ آپ دیکھیے،
ہندوستان کی سب سے ریسپیکٹیبل پریسیڈنٹ کی ہوتی پوسٹ، ہندوستان کی سب سے ریسپیکٹڈ پوسٹ کون سی ہے؟ وہ پریسیڈنٹ آف انڈیا ہے۔ وہ شپت لیتا ہے، قسم لیتا ہے کہ میں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی شپت لیتا ہوں۔ ابھی رپورٹ آئی ہے 205 کروڑ روپے 22 کنٹری کے سفر پہ پریسیڈنٹ پرتیبھا پاٹل کا خرچ آیا ہے۔ 2 ارب 5 کروڑ روپے۔ آپ اندازہ کریں کہ ملک کی اتنی ریسپیکٹڈ پوسٹ کا بندہ اگر ملک کے ساتھ اتنا خرچہ کر رہا ہے تو عام آدمی کیسے لوٹ رہا ہوگا؟ یہ جو پیسے جو ٹیکس آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ بہت جو اوپر کے لوگ ہیں یہی پیسے کھا لیتے ہیں۔ 205 کروڑ ایسے ہندوستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ صرف 19 کروڑ روپے آخری سفر کا خرچ آیا ہے۔ اب یقینی بات ہے جہاں جاتے ہوں گے ایسا تھوڑا ہے کہ لائن لگا کر کے کھانا لینا پڑتا ہے، سب کچھ گویا گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہے، اس کے باوجود خرچہ اتنا آ رہا ہے۔ جو بلاتا ہے جو کنٹری والا، جو اس کا جس کی وہ گیسٹ ہوتی ہے، کون خرچ کر برداشت کرتا ہے؟ وہ ہوٹل بک کرتا ہے، اس کے باوجود 205 کروڑ 2 ارب 5 کروڑ روپے 5 سال میں بل آیا ہے۔ بات سمجھا نہیں میں؟ یہ جو ہمارے پاس بہرحال بیچ کی بات آ گئی بریکٹ کی کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم بہت منظم انداز میں اسلام میں ہے، صرف ایک ہی بات قرآن نے ذکر کی ہے، زکوٰۃ دو اور کس کو دو، کیا کنڈیشن ہے، زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی، زکوٰۃ کب کب نکالی جائے گی، سونے چاندی پر کیسے نکلے گی، تجارت پر کیسے نکلے گی، کھیتی پر کیسے، یہ ساری چیزوں کو رب العزت بیان نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ کے چاروں پلرز آف اسلام کی بات ہے۔ 5واں تو فیتھ ہے اللہ پر، بلیو ان اللہ ہے، وہ کوئی عملی شکل نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے دل سے ہے، لیکن یہ 4 چیز تو اس کے اندر کیا ہے؟ عمل ہے۔ لیکن چاروں چیز رب العزت نے بیان کیا قرآن میں بیس کے طور پر، اس کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کی۔ وجہ کیا اس کی ہے؟ وجہ بتانا چاہتا ہے کہ طریقہ ہم کو صرف پسند ہے رسول اکرم کا، ہمارا رسول جیسا کرے گا ویسا کرو گے تب تو ہم ایکسپٹ کریں گے، ادروائز تم کتنا بھی ایڈوانس بن کے کوئی چیز کرو گے ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ طریقہ بھی اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے، لیکن اس نے ڈائریکٹ قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے، اپنے رسول کو بتایا، رسول نے ہم کو بتایا۔ یہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع میں کہیں ہوتے ہیں، سجدے میں کہیں ہوتے ہیں، مینٹلی فزیکلی تو ہم مسجد میں ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے، لیکن مینٹلی تو ہم نماز میں آؤٹ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو رکوع آپ کرتے ہیں وہ رکوع کا طریقہ رسول سے ٹیلی کرتا ہے، صرف اس بنیاد پر وہ آپ کی نماز کو ادا مانتا ہے رب العزت کہ اس نے گرچہ مینٹلی آؤٹ ہے لیکن رکوع جس انداز میں کیا ہے، سجدہ جس انداز میں کیا ہے، تشہد جس انداز میں بیٹھا ہے، وہ ہمارے حبیب کا طریقہ ہے، لہذا اپنے حبیب کے طریقے کو وہ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھا رہے؟ اب وہ حج کا طریقہ ہو، چاہے روزے کا طریقہ ہو، چاہے نماز کا طریقہ ہو، سارے طریقے ہم کو سکھائے کس نے؟ رسول اکرم نے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی طریقہ قابل قبول ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وایا آتا ہے۔ اگر وہ وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے تو آپ چاہے سونے کی تشت میں رکھ کر اس عمل کو پیش کر دیں، پروردگار عالم کی نگاہ میں ریجیکٹڈ ہے۔ اسی بات کو وہ کہتا ہے کہ اگر تم محمد کے ہو تو تم ہمارے ہو، یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر تم میرے ہو تو اس کا مطلب تم محمد کے بھی ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس درجے تک ہے، اس نے کہہ دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ حالانکہ ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ جس نے اللہ کی بات مانی اس نے رسول کی بات مانی، یہ ہون اللہ اس کا الٹا کہہ رہا ہے، نہیں، جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے کہا میری بات مانی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رسول نے میرے ہی کہنے پہ تو تم سے کہا تھا،
اگر تم اس کی بات مانتے تو میری بات مانتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ رب العزت کی نگاہ میں اتنی ہے. ویسے تو آپ جتنی خوبیاں بیان کریں، میں ایک چھوٹی سی مثال، ہم لوگ اپنے طور پر تھوڑا سا موازنہ کریں، ہم آپ کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ، مولانا سراج سے لے کر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، دن بھر میں کم سے کم ایک آدھ مرتبہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا؟ ایمانداری سے بتائیں، ہم اپنے سے لے کر کے جتنے یہاں بیٹھے ہیں منیمم ایک جھوٹ تو بولتے ہیں. آپ اندازہ کریں وہ کیسی شخصیت ہے کہ وہ زندگی میں ایک جھوٹ نہیں بولی. ایک کہنا بہت آسان ہے سچ بولنا، لیکن زندگی میں ایک جھوٹ ریکارڈ نہیں ہے. دن کا نہیں بات کر رہا ہوں، 63 سال کی لائف کی بات کی جا رہی ہے کہ اس ذات کا ایک جھوٹ ریکارڈ نہیں کر سکا کوئی. اگر اس نے تعلیم دی ہم کو کہ لوگوں سچ بولو، تو بتایا سچ بولا جا سکتا ہے. آپ صرف ایک چھوٹی سی صفت پر آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک آدمی کے اندر صرف یہ ایک صفت ہے تو اس کا درجہ کتنا بڑا ہونا چاہیے. جس کو ہم کتنا بھی نیک بننا چاہیں، مولانا صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھ لیے، ڈنڈا رکھ لیے، اس کے باوجود کتنا بھی نیک بننا چاہے 2 4 10 ڈنڈی تو دن بھر میں مار ہی دیتے ہیں. اور اگر نہیں مارتے تو کم سے کم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں. جو نیک لوگ ہیں بہت زیادہ وہ مذاقی میں بولتے سب ہیں، ٹوٹل بولتے ہیں. اب اس میں کوئی 90% بولتا ہے، کوئی 10% بولتا، سب ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت اللہ کے نگاہ میں پہلی وجہ کل بتائی تھی کہ جو حکم رب نے ان کو دے دیا اس میں وہ اتنا زیادہ اس حکم کے تابع ہو گئے کہ رب کو کہنا پڑا بھائی ہم نے اس لیے اتنا نہیں کہا تھا تم سے. کل بات کی تھی. یہی بات ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب پوچھا گیا کہ آپ کس کیریکٹر کے مالک ہیں تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. کہ آپ کیریکٹر پوچھتے ہیں، ان کا اخلاق قرآن کریم ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولو، تو جھوٹ نہیں بولو زندگی بھر عمل کر کے بتایا، یہی تو اخلاق ہے. اگر اس میں لکھا ہے غیبت نہیں کرو، یہ غیبت دوسرا مسئلہ. کون ایسا ہے جو دن بھر میں 10 سے 25 غیبت نہیں کر لیتا ہے؟ نیک لوگوں کی بات کرو، ویسے تو چھوڑی بات لوگوں کا دھندا ہی تھی غیبت کرنا. لیکن نیک لوگوں کا یہ عالم ہے. اللہ کے رسول کو اگر کہہ دیا گیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہیں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ نے غیبت نہیں کی. جتنے لوگ یہاں شادی شدہ بیٹھے ہیں، کون آدمی ہے یہ اپنی بیوی کو پاور دے کہ میں جب غلطی کروں چاہے بھری محفل میں بیٹھا رہوں تو مجھے ٹوک دینے کا؟ ہم بول ہی نہیں پائے گے. اللہ کے رسول نے اپنی تمام بیویوں کے اختیار دیا کہ اگر میرا کوئی قول میں نے تم سے کہا ہے اور میرا عمل اگر تم کو کبھی بھی ٹیلی نہیں کرے، اسی ٹائم مجھ سے پوچھ لینا. کوئی بھی اپنی بیوی کو پاؤ، کیوں دن بھر میں ہم کو 50 مرتبہ شرمندہ ہونا پڑے گا، اس لیے ہم پاور اس کو دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول پوری زندگی آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پوچھ لینا. ایک مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ ہو گیا. وہ غیبت والی بات بتا دیتا ہوں، اس کی بھی بات بتا دیتا ہوں. وہ اگر اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کو یہ رائٹ نہیں ہوتا تو یہ باتیں ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اندر کی اندر ہی کیا ہوتی، ختم ہو جاتی. لیکن کیونکہ بیویوں کو رائٹ دیا گیا تو بیویوں نے بھری محفل میں بات پوچھ لی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب عصر کی نماز پڑھ لی جائے تو کوئی نماز نہیں. جیسے آپ عصر کی نماز پڑھ چکے، اب کوئی نفل نماز آپ ٹل ٹو سن سیٹ، سورج ڈوبنے تک کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں آئے اور گھر میں آ کر کے پھر نماز شروع کر دی. اب ان کو تو پاور ملا تھا، اب انہیں نہیں، حضور نے ہی بتایا تھا کہ بھائی عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے فوراً ٹوک دیا. انہوں نے کہا رسول آپ تو بولے تھے کہ عصر کی نماز کوئی نماز ہی آپ خود ہی پڑھ رہے ہیں. یہ وہ الگ مسئلہ کیوں پڑھا؟ اصل آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاور دیا گیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی بیوی کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں، وہ رسول ہے.
یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ بھئی رسول ہے، معلوم نہیں کیا مصلحت ہے یار، خاموش رہو، لیکن وہ بیوی تھی، ان کو پاور دیا گیا تھا، لہذا انہوں نے پوچھ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا کیا تم نے پوچھ لیا، اس لیے کہ آج میں نے ظہر کی نماز جب پڑھی تھی تو میری سنت 4 باقی رہ گئی تھی، شروع کی، اور انبیاء جب ایک کام کو شروع کرتے ہیں تو اس پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے لازم ہے، تمہارے لیے اس کی قضا لازم نہیں ہے، میں اس سے مستثنا نہیں تھا، لہذا میں نے اس کو بعد میں آ کر کے قضا کی، حالانکہ سنت کی قضا ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر سنت کی قضا ایسے وقت میں جو نماز کے نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، اس میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر آپ کی ظہر کی سنت چھوٹ گئی ہے، 4 رکعت سنت، آپ نے 4 فرض پڑھ لی، اب 2 سنت پڑھ لیجئے، پھر بعد میں 4 سنت پڑھ لیے، کیونکہ ابھی ظہر کا وقت باقی ہے۔ لیکن اگر یہ یاد آیا کہ ظہر کا وقت گزر گیا، بسر کا وقت شروع ہوا، آپ نہیں کر سکتے، حالانکہ حدیث موجود ہے، حالانکہ حدیث موجود ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اب غیبت کی بات سن لیجیے۔ ایک صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا فلاں صاحب۔ حضور جاتے جاتے ابھی دروازہ کھولنے کے لیے جیسے یہاں سے وہاں تک جاتے جاتے، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، جاتے جاتے بولے یار بہت بیکار آدمی ہے، وہ جو آ رہا آدمی ہے بہت بیکار آدمی ہے۔ اب دروازہ کھولے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی تھی، یہ جب وہ بند کھول دیا تو یہ اندر چلی گئی۔ آئے تو اللہ کے رسول نے بہت اچھی باتیں کی ان سے، بلکہ جب انہیں چلے گئے بولے یہ کیا چکر ہے، آپ تو بولے تھے وہ کسی کے پیچھے برائی نہیں کرنے کا، جب وہ دروازے کے اس طرف تھا تو آپ بولے بہت خراب آدمی، جب وہ آ گیا ہاں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے اس سے، اور آپ بولے تو غیبت تو ہو گئی، غیبت تو ہو گئی ہے، کیونکہ بندے نے نہیں سنی جو آپ نے کہا کہ بیکار آدمی ہے۔ خدا نے فرمایا ٹھیک کیا، تو آپ نے پوچھ لیا ٹھیک، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر تم اندر رکھ کر نبی سے نفرت کرو گے تمہاری آخرت برباد جائے گی۔ بھئی اگر ایک آدمی نہیں پوچھ رہا اور اندر اندر کیا ہو رہا ہے، جیسے ہم روز یہی کرتے ہیں، ہم آپ کے خلاف ہیں، منہ پر آپ سے نہیں بولیں گے اور بہت اچھے ملیں گے۔ اب ایک مسلمان کے لیے جب آپ دل میں نفرت رکھیں گے تو گناہ ہوتا ہے، نبی کے لیے نفرت رکھیں گے ایمان ہی چلا جائے گا۔ تو حضور کی یہ رحمت ہے کہ اس سے بچا رہے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کو بچا لے گئے۔ بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو کہا کہ تازہ معاملہ وہ آیا تھا، میں یہ آدمی اچھا نہیں تھا، میں سوچا کہ میں بھی اس سے جب بات کروں گا تو اچھی طریقے سے بات کروں گا، تم کمرے کے پیچھے دروازے پردے کے پیچھے سن رہی ہو، میری عدم موجودگی میں تم کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ آوے تو سمجھو حضور اس کے ساتھ بہت اچھے تھے لہذا آپ اس کو پرمیشن دے دیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں نہیں رہوں تو آپ اس کو پرمٹ نہیں دینا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو اگر جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم ہو سکتا ہے نوٹس بھی نہیں لیتے ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی اہمیت ہے، یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کیریکٹر جو قرآن کہہ دیا گیا، یہ بہت اونچی بات کہتی گئی ہے، بہت اونچی بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو۔ اچھا اللہ کے نزدیک جس کے سامنے پوری دنیا کے بے شمار بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، فلاں ہیں، ڈھماکہ ہے، وہ اگر کسی سے کہے انک لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے ٹاپ پر ہیں، ڈگری کون دے رہا ہے؟ ہمیں تمہیں ڈگری دی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو روز بولتے رہتے ہیں جھوٹی باتیں، کوئی اچھا نہیں پھر بھی ہاں ماشاءاللہ کتنے اچھے آدمی ہیں، روز مولانا پھرا رہتے لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے سامنے، جس کے سامنے پوری دنیا ہے، آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ اخلاق کی جو ڈگری دی وہ کسی کو نہیں دی۔ کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت رب العزت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے۔ ہم ان کو جب اپنی ذات سے کرتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک جھوٹ نہ بولنے کا آپ وعدہ کر لیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک ہفتہ نبھا نہیں پائیں گے، ایک ہفتہ نہیں نبھا پائیں گے، اور اگر غیبت کا کر لیں گے تو 2 گھنٹہ نہیں نبھا پائیں گے۔ وسعت نے پوری زندگی
ایسی چیزوں کو جس کو ہم قطعی نہیں نبھا سکتے اس نے پوری زندگی نبھا کر کے بتایا کہ دیکھو نبھایا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اچھا اب اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے، اب یقینی بات ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، اگر اس کو کوئی ستائے گا تو آپ کو اندر سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، ایک نیچرل ہی چیز ہے۔ اب اس کے لیے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ستا رہا ہے، آپ جا کر اس سے لڑائی مول لے لیں، آپ اس کا مرڈر کر دیں، بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب اللہ کو اپنے رسول سے دعوت بھی لینی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں کی ستانے کی وجہ پرسنل نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے۔ اب اللہ اپنے رسول کو اطمینان الگ الگ انداز میں دلاتا ہے۔ کہیں کہتا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، برداشت کریں۔ کیونکہ ہوتا نا، ابھی آپ اپنے گھر میں دو بچے شرارت کریں، ایک کو پہلے مار دیں، دوسرے والے کو معلوم نہیں، اب دوسرا والا آیا شرارت کیا آپ نے مار دیا، ابا وہ بھی ویسے کر رہا تھا، آپ بولے بیٹا اس کو پہلے ہی مار چکے ہیں، ہاں اب اس کو سکون ہو گیا، صحیح معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مذاق کے اڑاتے رہتے ہیں، آپ ان کے مذاق کو نوٹس ہی نہیں لیں، ان سب کا نتیجہ کیا ہونا ہے وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے تقویت ملتی تھی۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے تو یہ تم کو جھوٹا بولتے کہ ہم کو نہیں سمجھے۔ جب آپ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہو اللہ کی آیت ہے، تو آپ کو برا کہا، مولوی صاحب کو برا کہا یا اللہ کو برا کہا؟ اللہ کو برا کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اپنے رسول سے کہ اگر یہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کیوں ناراض ہو رہے؟ تو جھوٹا ہم کو کہہ رہے، ناراض ہم کو ہونا چاہیے، آپ کو انہوں نے جھوٹا کہاں کہا؟ بات سمجھے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اس سے جھگڑا ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے کہا قرآن جو تم جو کہہ رہے ہو جادو ہے، یہ شعر ہے، تم کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے قرآن کو کہا، جب قرآن کو کہا تو ہم کو کہا۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ ایک دوسرا انداز ہے تسلی دینے کا، وہ ایک الگ انداز ہے، یہ ایک الگ انداز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے انعام کے طور پر کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہاں؟ اس دنیا میں نہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ کی بہت انجوائے لائف گزرے تو کتنے دن؟ 75 ایئرس زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو اللہ یہ پرمیشن دیتا ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ ہر نبی نے اپنا اس دنیا میں اپنی امت کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ لیا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کہ آپ بھی کچھ مانگنا ہو مانگ لو۔ 3 دعاؤں کا ذکر آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں وہاں مانگتے، کہاں؟ وہاں مانگتے۔ یہاں اگر ہم دے بھی دیں گے تو کتنا دے دیں گے؟ 60-65 سال کے لیے دے دیں گے۔ وہ جو ان لمیٹڈ لائف ہے، ہم اس کے لیے اپنی دعا کو بچا کے رکھیں گے، ہم وہاں مانگیں گے۔ اس پر پروردگار عالم کہتا ہے وہاں تو تم کو ہم اتنا دے دیں گے نا کہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم کو آگے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مانگیں گے کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اب یہی وہ چاہتے ہیں جس سے لوگ کنفیوز ہو کر کے بیٹھ گئے، کتاب ایسا ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت ہے، بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، معلوم نہیں اس کے پہلے میں نے آپ کے سامنے کبھی بیان کی ہے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگوں لا تسودوا وجہی، وہاں میرا چہرہ کالا نہیں کروانا۔
عجیب بات ہے. یعنی اے امت میری ایسا کام کر کے نہیں آنا کہ تمہاری وجہ سے میں شرمندہ ہو جاؤں. مجھے اس لائق رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے آرگومنٹ کر سکوں تمہارے لیے. اتنا میرے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا کہ میں شرمندہ ہو کر کے یہ کہوں کہ اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ آیت سے اس طرح کنفیوژن نہیں پیدا کریں, سامنے کو بھی دیکھیں تب بیلنس ہوگا. ایک واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا تھا نا کہ ایک امت مسلمہ کے ایک فقیر نے ایک انگریز کی جیب مار دی. جیب ماری نہیں بلکہ پرس گر گیا جامع مسجد میں. وہ پرس لے لیا, وہ دیکھا اپنا, انگریزوں کا زمانہ تھا, 47 سے پہلے کی بات ہے. وہ جہاں سے اپنا سوچے اب دن بھر کی دہاڑی لگ گئی, اب کیا بیٹھنے کا ادھر, اب تو دن بھر کا معاملہ ہو گیا. وہ بیچارے فقیر صاحب چلے گئے. کوئی مولوی صاحب ہماری طرح تقریر کر رہے تھے یہ بات کہ قیامت میں ہر آدمی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا, اور اس قسم کی باتیں وہ تقریر میں کر رہے تھے. ان کو یہ ہوا کہ یار ہم اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, یہ اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نبی ہمارے نبی سے کمپلینٹ کریں کہ تمہارا امتی ہمارے امتی کا پرس مار دیا, اور اس کی وجہ سے میرے نبی کی شان وہاں پہ یہی بات کہ میرے نبی کو شرمندگی میرے وجہ سے اٹھانی پڑے. یہ اس کے دماغ میں بات آ گئی فقیر کے. اس نے پرس رکھ لیا, پیسہ ویسا ایسے ہی. کچھ دن کے بعد وہ اپنی بیوی کو گھمانے لایا جامع مسجد انگریز. تو وہ جب انہوں نے دیکھ لیا, اب ان کو تو وہ چڑھی ہوئی تھی کہ وہ کب ملے کب پرس دے, کب ملے کب پرس دے. موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں بھائی دوبارہ پرس ادھر آگے آ جاؤ. بہرحال وہ چڑھا, اس نے پرس دے دیا. انگریز کو بڑی حیرت, یار فقیر ہو کر کے پرس واپس کیا. کہا اس کو دیکھا نہیں, کہا دیکھا تھا. کیسے پیسے, کہا پیسے بھی ہیں. کہا نکالا, کہا نہیں نکالا. کہا کیوں نہیں نکالا, کہا اس وجہ سے نہیں نکالا کہ تم قیامت میں ہمارے نبی کے سامنے یہ کمپلین کرو گے کہ امت محمدی کے ایک فرد نے ہمارا پرس مارا ہے ہمارے امت کا, اس کی وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی ہو. میں ایسا کام نہیں کر سکتا. یہی ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, لا تسودو وجہی, کہ اے لوگو مجھے وہاں پہ شرمندہ نہیں کرنا. اگر ڈائریکٹ ترجمہ کیا جائے تو کالا کا لفظ ہی استعمال ہوگا. یہ تو ہم احترام میں یہ کہہ رہے ہیں, تسودہ سودن کے معنی عربی میں ہوتے ہی کالا ہونے کے, لیکن اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ شرمندگی کے معنی میں ہم کو وہاں پہ شرمندہ آپ نہیں کریں. تو اگر یہ ہے کہ میں تم کو بہت دوں گا, لیکن ایسا نہیں کرے کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے ہمارے لیے سفارشی نہیں کرا پائے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نہرو کالج کے پرنسپل سے بڑی دوستی ہے. انہوں نے کہا تھا ہم PUC میں ایڈمیشن لیں گے اس بچے کا جس کے مارکس 52% 53% ہوں گے. اب ایک صاحب کے 50 بنا گئے. مولانا آپ کی بنتی ہے, چلو ذرا بول دو پرنسپل سے. میں نے کہہ دیا پرنسپل صاحب, نے کہا کوئی بات نہیں سراج بھائی 52 میں مانگ رہا ہوں, 51 ہے چل جائے گا. اب ایک صاحب نے دیکھا کہ مولانا سراج صاحب کی چلتی ہے, ہاں بولے ہمارا بچہ SLC میں فیل ہے, چلو نہرو کالج کے پرنسپل سے بول دو کہ PUC میں ایڈمیشن لے لے. آپ بتائیے میں کیسے بول پاؤں گا. ارے بھائی 1% 2% کی ادھر ادھر بات ہوگی تو ایک بچہ SLC میں فیل ہے, ہم کتنا بھی اچھا کہیں پرنسپل سے ہمارے تعلقات ہو, وہ ہماری بات کیسے ہم کو کہے گا مولانا تم پاگل آدمی ہو, 10ویں میں فیل, ہم 11ویں میں کیسے ایڈمیشن لے لیں. ارے بھائی 1% ادھر ادھر ہوتا تو ٹھیک ہے. تو فیل لے کر کے رزلٹ نہیں پہنچے, ایسا پہنچے کہ اللہ کے سامنے, پروردگار عالم کے سامنے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے شرمندگی نہیں ہو کہ یہ میری امت کا ایک فرد ہے. ایسی حالت میں اللہ کے رسول کو نہیں پہنچاوے. وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو وہاں اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. پھر ایک جگہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے ذکر کو بڑا بلند کر دیا. ابھی 2-3 سال پہلے ایک صاحب نے اس پہ ریسرچ کی تھی, پوری دنیا کو 48 گھنٹے میں بانٹا تھا, کیونکہ 24 گھنٹے آپ کے یہاں ہوتے ہیں تو یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے, تو اگر پوری دنیا کو ملائیں گے 48 گھنٹے میں پوری دنیا کور ہو جائے گی. انہوں نے ایک پوائنٹ سے اذان شروع کی تھی کہ اگر بنگلہ دیش میں اس وقت اذان ہو رہی ہے تو بنگلہ دیش میں 1 منٹ پر اتنے ہوتی رہے گی. وہاں جب ختم ہوگی تو پتہ چلا کلکتہ میں شروع ہو جائے گی, کلکتہ سے ختم ہوتے ہوتے بمبئی آتی جائے گی. ایسے 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ باقی نہیں جس میں رسول کا نام نہ لیا جا رہا ہو پوری دنیا میں. اگر آپ میتھمیٹکس کے لحاظ سے بھی اس کو نکالیں گے تو میتھمیٹکس کے لحاظ سے بھی یہ
24 آورس میں یہ بات نکلے گی کہ ہر لمحے مؤذن پکار رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ تو اذان کی بات ہو گئی. اور اگر نماز کا معاملہ لے لیں، فرض نماز، پھر فرض نماز کے بعد نفل نماز، پھر نفل میں سنت الگ ہے، پھر نفل ہے، پھر تہجد ہے، اگر اس کو لے لیں گے تو ہر سیکنڈ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو رسول اکرم پر درود بھیج رہے ہیں. ہر سیکنڈ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیج رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. اور اس درود میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہے. معلوم ابراہیم کا نام کیوں ہے؟ بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو اس علاقے میں پیدا ہو اور آپ کے دین کے کام کو لے کر کے اٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. ان کے احسان کو انہوں نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا کہ میری امت کا ہر فرد اگر مجھ پر درود بھیجے گا تو تم پر بھی درود بھیجے گا. اور ہر نماز میں ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں. اگر اس لحاظ سے آپ لیں تو بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوبالا نہ ہو رہی ہے. اور اگر درود پڑھنے کے لحاظ سے جو لوگ درود پڑھتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ملا کر کے لاکھوں لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے رہتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہہ دیا تھا نا، جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم ہو گیا. لڑکا تھا، لڑکا مر گیا، دونوں لڑکے مر گئے، بیٹی سے خاندان چلتا نہیں ہے، لہذا فہو ابتر، یہ دم کٹے ہیں. اس نے اسی بات کا ذکر انا اعطیناک الکوثر میں کہا گیا انا شانیک هو الابتر، کہ تجھ سے حسد اور بغض رکھنے والا دم کٹا ہے. تیری شان تو یہ ہے کہ ہر لمحہ لاکھوں لوگ تیرا نام لیں گے، اور جس نے تیرے بارے میں کہا ہے اس کو اس کے لڑکے بھی اس کا نام نہیں لیں گے. ابو جہل، کوئی آدمی ابو جہل کا نام رکھتا ہے وہ بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو. بھائی جیسے جو مسلمانوں کے اگینسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی ابو جہل کا نام نہیں رکھتی ہے کہ چلو یار یہ رکھو تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیف ہوگی، عجیب چکر ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ بھئی ہم نہیں رکھتے چلو ابو جہل کافر مرا. ارے بھائی جو آج کافر ہے وہ ابو جہل کو تو خوب نام رکھنا چاہیے یار کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف. اللہ نے ایسا سسٹم ڈال دیا ہے کہ وہ نام رکھا ہی نہیں جاتا. کوئی آدمی اپنے آپ کو ابو جہل کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ چاہے بڑے کتنا بڑا کافر ہو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کہا کہ تو دم کٹے ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھ دم کٹا تو ہے. ہمارے نبی کی تو یہ ہے کہ ہر لمحہ لاکھوں لوگ آپ کا نام لیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہارے کیریکٹر اتنے اچھے ہیں تو میری طرف سے بھی انعام کی بارشیں آپ کے لیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پرانے انبیاء کی باتیں کرتے تھے تو آپ کو ایک چیز کا بڑا خوف ہوتا تھا کہ یہ کفار بہت زیادہ اسلام کے بارے میں اور ہمارے خلاف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ان لوگوں پر عذاب آیا ایسے ہی اس علاقے پر عذاب آ جائے. یہ آپ کو بڑا خطرہ رہتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معجزے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. جو یہ بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیں. اگر آپ نے نبی سے معجزہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ معجزہ دکھلائیں اور نبی نے معجزہ دکھلا دیا، اب لازم ہے آپ کو ایمان لانا ورنہ تباہی تمہاری لازم ہے. اس لیے اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری قوم ہم سے زیادہ معجزہ طلب کرے، اور جان بوجھ کر آپ اس کو اوائڈ کرتے تھے کہ اگر کہیں ہمارے معجزہ دکھلانے کے بعد یہ قوم انکار کر گئی تو رب ذوالجلال اس پوری قوم کو برباد کر دے گا. اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں. اور حقیقت یہ تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھلا دیتے، کیونکہ ہسٹری آف اسلام فرام آدم ٹل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی رہی ہے کہ جس نبی کے ماننے والوں نے معجزے کا انکار کیا پھر رب ذوالجلال نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کو پٹک کے مارا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا بھائی معجزہ دکھلا دیتے، معجزہ دکھلا دیتے، ایسا کر دیتے. یہ چھو منتر دکھلانے سے اگر انکار کرتا بندہ تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن رہتا تھا کہ کہیں اللہ ناراض ہو کر کے ان کو جو ہے وہ تباہ نہ کر دے. ایک مرتبہ دعا کیا اللہ کے رسول نے کہ اللہ میں اگر کسی کے لیے بد دعا کروں نا تو میری دعا کو قبول نہیں کرنے کا. نہیں سمجھے بات؟ میں اگر ناراض ہو جاؤں، انسان ہوں، اگر میں کسی کے لیے کبھی غصے میں بد دعا بھی کر دوں. اب دیکھیے کبھی ایسا جملہ کیوں سوچ سکتا ہے اللہ میں اگر کسی کے لیے بد دعا کرنا تو تمہیں قبول نہیں کرنا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے. اللہ رب العزت کے سامنے رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اگر کبھی کسی کے لیے بد دعا بھی کر دوں تو آپ قبول نہیں کیجئے. چلو یہ ایک بات پازیٹو بات فرمائی، کہا اگر بد دعا کرے پروردگار عالم کسی کے لیے آپ اس کے حق میں دعا قبول کرنا. یہ عجیب و غریب اخلاق ہیں جس کو آپ اور ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے اخلاق کے مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال، اب اللہ کے رسول نے جب سوچا کہ کہیں تباہی نہ آ جائے، کہیں تباہی نہ آ جائے، کیونکہ یہ شرارت تو اتنی کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال یقینی بات ہے اس کا غصہ ڈیلی بڑھا رہے ہیں. یہ تو اللہ کہیں اس کو تباہ نہ کر دے. یہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس کے لیے نہیں گھبرائیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ اس دھرتی پر موجود رہیں گے ہم کبھی بھی پوری قوم کو برباد نہیں کریں گے. صرف تمہارا وجود کافروں کی حفاظت کے لیے ہے. اگر آپ نہیں ہوتے تو ان کافروں کو ہم لے دے. جس طریقے سے میرے حبیب کو ستا رہے ہیں میں صرف اس وجہ سے کہ آپ موجود ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ بد دعا والے کو دعا کی بات کہہ رہے ہیں، لہذا آپ جب تک آپ اس کی ٹینشن چھوڑ دیں، جب تک آپ موجود رہیں گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا. اچھا اب سوال ہے جب تک آپ موجود رہیں گے نہیں ہلاک، جب نہیں رہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ معنی نکلتا نا کہ قرآن نے جو کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ جب تک آپ ہوں گے تب تک ایسا نہیں ہوگا، جب آپ نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے. اب اللہ نے اس کے لیے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کر دی. کیا دعا کر دی؟ اے اللہ میری امت کو کبھی کمیونٹی کی حیثیت سے برباد نہیں کرنا. تو اپنے زندگی تک تو اللہ نے وعدہ کر لیا، اپنے بعد کا وعدہ نبی نے رسول کی دعا سے اس کو اللہ تعالیٰ سے اپروول لے لیا. یہی وجہ ہے کہ آپ اتنی شرارت کرتے ہیں پوری کمیونٹی برباد نہیں کی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. بات سمجھے کہ اپنی زندگی کو میں تو اللہ نے وعدہ کیا، اب یقین سے دوسرا معنی نکل رہا ہے. اس دوسرے معنی کو ہمارے لیے رحمت کے طور پر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی دعا قبول کر لی کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی امت کو کبھی بھی ایک ساتھ عذاب نہیں بھیجوں گا. یہ اس رسول کے دعا کی برکت ہے جو ہم شرارت کرنے کے باوجود بھی دھرتی پر چلتے ہیں. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا وہ اپنے حبیب کو چاہتا ہے اس کی مخالفت کرنے والے کی نٹی اور گردن اسی وقت دبا دی جاتی. لیکن اللہ رب العزت یہ احسان فرماتا ہے اپنے رسول سے وعدے کا کہ میں نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری امت کو بیک وقت کبھی برباد نہیں کروں گا. بات سمجھے؟ قرآن مجید کی ایک دو آیتیں اور پڑھ کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا. جب لوگ اللہ کے رسول سے ہاتھ پر آ کر کے ایمان قبول کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یبایعونک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کرتے ہیں اسلام کی، انما یبایعون اللہ، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ گویا کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے صحابہ کی جو اہمیت ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ دو ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور وہ ہاتھ کو پروردگار عالم اپنے ہاتھ سے تشبیہ دیتا ہے اور ان کی آنکھوں نے رسول اکرم کو دیکھا ہے. یہی دو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی اہمیت اللہ تک کی نگہ پہنچی. یہ کرشن لال غازی جن کا نام بتایا تھا، ان کو جب اسلام قبول کیا انہوں نے بہت مارا، بہت مارا. تو جب مارتے تھے تو کہتے تھے مجھے درد نہیں ہوتا. تو لوگوں نے پوچھا کتنا مارتے تمہارے گھر والے؟ ایک مرتبہ حیدرآباد کے تھے، پہاڑ پہ لے گئے، وہاں سے تم کو گرایا اور کافی لڑکتے ہوئے گئے، مرے نہیں. انہوں نے کہا لیکن مجھے کچھ درد نہیں ہوتا تھا. بہرحال یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ مجھے ایسا لگتا ہے.
کہ جب میں نے اسلام جس دن قبول کیا تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول طواف کر رہے ہیں. ان کا نام پہلے کرشن لال تھا، بعد میں غازی رکھا گیا. انہوں نے کہا دیکھا میں اللہ کے رسول طواف کر رہے ہیں اور مجھے بلا کر کے اپنے ہاتھ پر انہوں نے ہمارے اسلام کو قبول فرمایا. مجھے لگتا ہے کہ اس برکت سے صحابہ کو بھی جب لوگ مارتے تھے تو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت لینے کی یہ اس کے اثرات ہیں کہ اتنا ہونے کے باوجود ایک بندہ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکا. اتنی سخت سزائیں کفار نے دیں بلال کو، حضرت رومی کو اور عمار بن یاسر کو، لیکن کسی نے اس درد کی وجہ سے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی اچھا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا کہو گالی دے دیں ہم چھوڑ دیں تو پلیز ہم کو چھوڑ دو. یہ کہنے کے لیے تیار نہیں، جان چلی گئی اس پر. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے صحابہ نے جس نے بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت لے لی تھی اس کے اندر یہ شان پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. بات سمجھے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم اپنے حبیب کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور بہت سی ہیں. اگر اس پر ہم چلیں گے بہت چلیں گے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ہم آپ سے بات کریں گے کہ دیگر انبیاء میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بنیادی طور پر جو فضیلت ہے اس کی بنیاد کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگر کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا رہا کرے تو ہمارا وہ ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں، umriqasmi@yahoo.com، UMERIQASMI، umriqasmi@yahoo.com. اور اگر مزید تقریریں سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ کر لیں، fahmeislam.com، FAHMEISLAM. اور یوٹیوب پر اگر سننا چاہتے ہیں تو مولانا احمد سراج قاسمی ڈالیں گے، انشاءاللہ اس پہ جو تقریریں آپ سن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.